وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و ثنا مالک کائنات کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حمد و صلوات کے بعد سورہ دخان کی ان آیات مبارکہ میں اللہ رب کریم نے قیامت کے دن کا ایک حال بیان کیا ہے، جس میں دو فریق، ایک ایمان والوں کا اور دوسرا بے ایمان اور کافروں کا، ان دونوں فریقوں کے فیصلے کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب کریم ان دونوں گروہوں کو قیامت کے دن کن چیزوں سے نوازیں گے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، سب کا وقت مقرر قیامت کا دن ہے، جو فیصلہ کر دے گا، ہر ایک کا تعین کر دے گا کہ یہ انسان کس طرف ہے اور وہ انسان کس طرف۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، یہ ایک ایسا دن ہوگا کوئی کسی کا ساتھی اور مددگار نہیں بنے گا، کوئی دوست دوسرے دوست کے کام آئے، کوئی سردار دوسرے سردار کے دوسرے ساتھی کے کام آئے، ہر کسی کو اپنا حساب، اپنا معاملہ چکانے کی فکر ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کو کوئی مدد دینے والا ہوگا اس جگہ۔ ایک دوسرے مقام پہ ہے کہ وہ ایک ایسا دن ہے جو کوئی کسی دوسرے کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، الا من رحم اللہ، مگر وہ انسان جس پہ اللہ رحم کرے وہ بچے گا۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک اللہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس میں تو ایک عمومی بات ارشاد ہوئی ہے کہ جن پہ اللہ کا رحم ہوگا وہی اس صورتحال سے مستثنیٰ ہیں، باقی کوئی کسی کی طرف سے مدد کرے، بخشوائے، چھڑوائے، یہ نہیں کر سکے گا۔ اب نتیجتاً جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور جو اپنے آپ کو اس دنیا میں بڑا سمجھتے رہے،
کسی کے سامنے جواب دہی ان کا زندگی کا مشن ہی نہیں تھا یا طریقہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کسی کو جواب دینا ہے، اپنی آزادانہ زندگی گزاری، ان کو کیا ملے گا وہاں؟ اس مقام پہ اللہ رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، زقوم ایک کڑوا پودا ہے زہریلا، وہ ان گناہ گاروں اللہ کے مجرموں کا طعام ہوگا۔ اس کی شکل طعام کی گندی جس طرح تیل کی میل ہوتی ہے، یغلی فی البطون، جب ان کے پیٹوں میں جائے گی تو وہ اس طرح جوش مارے گی جس طرح کہ گرم پانی کھولتا ہے، کغلی الحمیم۔ اللہ رب کریم ملائکہ کو فرمائیں گے خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے پکڑو گھسیٹ کے جہنم کے درمیان میں پھینک دو، ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالو، ذق لے لے مزے، انک انت العزیز الکریم، تو دنیا میں اپنے آپ کو معزز سمجھتا رہا، عزت والا اور اشراف میں اپنے آپ کو شمار کرتا رہا کہ میں بڑا انسان ہوں۔ اللہ کے ہاں تیری پوزیشن یہی ہے، اب لے لے مزے۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، دنیا میں تم شک کی زندگی گزارتے رہے، تمہیں یقین ہی نہیں آتا تھا کہ کبھی ہماری پکڑ ہوگی، ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ آج یہ صورتحال تمہارے سامنے آ گئی۔ یہ ہے آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب کائنات کی عظمتوں کے قائل نہیں ہیں اس دنیا میں۔ اللہ نے اپنی عظمتوں کا بیان کیا ہے قرآن مقدس میں، اور ہر صورت میں تقریباً اللہ احکم الحاکمین نے اپنی صفات علیہ بیان کی ہیں اور متوجہ کیا انسانوں کو کہ تم خود بھی اس کائنات میں اللہ کی جو عظیم صفات ہیں، اللہ کی عظیم قدرتیں ہیں، ان کا مطالعہ کرو، ان میں غور و فکر کرو۔ غور و فکر کرنے والوں کو ہی اللہ رب کریم نے اولو الالباب کہا ہے، عقل والے کہا ہے۔ جو تدبر نہیں کرتے، کائنات میں اللہ کی عظمتوں کا مطالعہ نہیں کرتے، ان کو اللہ نے بے عقل، احمق اور بے وقوف کہا ہے۔ اولو الالباب انہی کو قرار دیا گیا ہے جو اللہ رب کائنات کی عظمتوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ رب کریم نے فرمایا انسانوں ذرا غور کرو، یہ دن اور رات، ان کا بننا، ان کا چھوٹا ہونا اور بڑا ہونا، دن کے وقت میں رات بننا اور رات کے وقت میں دن کا بن جانا، یہ صرف اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ کے سوا کون ہے جو ان لمبی راتوں کو چھوٹا کر دے یا لمبے دنوں کو چھوٹا کر دے؟ یہ تغیر صرف رب کائنات نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، کوئی نہیں اس میں تصرف کر سکتا۔ چاند کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہم نے اس کو منزلیں دے دی ہیں، روزانہ الگ منزل میں چلتا ہے، یہ اس کے راستے پورے مہینے میں روزانہ بدلتے ہیں۔ یہ کس کا تصرف ہے؟ کسی مخلوق میں سے کسی کا تصرف نہیں، انہی کو اللہ رب کریم نے سمجھدار اور
عقل والا قرار دیا ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا اگر رات کو اللہ رب کریم ٹھہرا دے اور یہ کالی رات ٹھہر جائے، دنیا کی کون سی قوت ہے جو روشنی پیدا کر سکے؟ یا دن کو اللہ رب کریم ٹھہرا دے، اس کائنات میں اللہ کے سوا کون طاقت ہے جو اس دن کی روشنی کو ختم کر کے رات میں تبدیل کر سکے؟ کوئی بھی نہیں۔ جب اس کائنات میں تصرف صرف اللہ کا مالک کا ہے تو تم اپنی ضرورتوں کے حوالے سے مخلوق کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ اسی کے ساتھ تعلق پیدا کرو، اسی کے ساتھ تمہاری محبت اور تمہارا تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ حکم الحاکمین نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں، جو کھڑے بیٹھے اور لیٹ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ان تینوں حالتوں میں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یہ پوری کائنات تو نے بے مقصد نہیں پیدا کی۔ سبحانک، تو پاک ذات ہے۔ فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے اے مالک بچا۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں غور و فکر اور تدبر کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم اس کائنات کی اشیاء میں، ان میں غور و فکر کریں۔ مختلف صورتوں میں اللہ حکم الحاکمین نے ہمیں اس مطالعے کی، سوچ و فکر کی تلقین فرمائی ہے۔ دیکھیے، مشارق اور مغارب کا لفظ آیا قرآن مقدس میں۔ مشرق ایک نہیں، روزانہ اور ہر لمحے مشرق بن رہی ہے۔ مشارق، یہ پوری مشرقی علاقہ، سورج کسی ایک مقام پہ روزانہ طلوع نہیں ہوتا، روزانہ دوسری جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ اور پھر زمین والوں کے لیے ہر علاقے کی مشرق الگ ہے، ایک ایک چپا، ایک ایک فٹ کے لیے مشرق نہیں بن رہی ہے۔ یہ مشارق اور مغارب اسی طرح، یہ کس کے کنٹرول میں؟ کھرب ہا سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، جس کا کسی کو پتہ نہیں کہ کتنی مدتیں گزری ہیں۔ ان میں استحکام اور مضبوطی اتنا ہے کہ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آیا۔ یہ کس بات کی نشاندہی ہے؟ کائنات کے مالک اعلیٰ کی عظمتوں کی نشاندہی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، عظمتوں اور بلندیوں والا ہے وہ اللہ جس کے بے مثل ہاتھ میں پوری کائنات بادشاہی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ ملک کی ابتدائی آیات کا مطالعہ فرمائیں، ان میں بھی اللہ رب کریم نے اس کائنات کے حوالے سے غور و فکر کا حکم دیا ہے۔ یہ باتیں میں آپ سے عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو اس طرح متوجہ کروں
کہ آپ رات کے اوقات میں، خاموشی کے اوقات میں آپ خود اس کائنات میں غور و فکر کریں اور اللہ رب کریم کی عظمتوں کا اعتراف کریں، دل میں بٹھائیں. اس طریقے سے آپ کے ایمان میں مضبوطی آئے گی اور پھر ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کو بھولیں گے نہیں کسی بھی کیفیت میں، کسی بھی وقت میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کرا دیا گیا انسانوں کو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اسوہ حسنہ کائنات کے لیے اور انسانوں کے لیے بالخصوص امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کی زبانی کہلوایا ان صلاتی و نسکی، میری عبادتیں، وہ چاہے زبان کی باتیں ہیں چاہے بدن کی باتیں ہیں، و نسکی اور میری قربانیاں، مالی باتیں، اور محیایا میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، وہ مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے ہے جو کائنات عالمین کا پالنے والا ہے. یہاں بھی ایک اعتراف کرانے کی حیثیت میں اللہ نے اپنی عظمتوں کا اعتراف کرا رب العالمین فرما کے. اور ہماری سورہ ابتدا ام الکتاب میں پہلے ہی جملہ یہ الحمدللہ رب العالمین. ہر طرح کی حمد و ثنا اس حاکم کائنات کے لیے جسے اللہ کہتے ہیں، جو جہانوں کو پیدا کر کے ان کے بقا کی جملہ انتظامات کا مالک ہے اور پال رہا ہے، رب العالمین. اس میں بھی گویا ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ اس کی عظمتوں کو دلیل کے ساتھ اپنے دل میں بٹھائیں کہ وہ اس کائنات کی تربیت کر رہا ہے، اس کائنات کو پال رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پورے انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے زیادہ جاننے والا اللہ کو کان عارف باللہ، کان عالم باللہ من الکائنات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا حال یہ ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں کان یذکر اللہ فی کل الاحیان، وہ ہر آن اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، کسی بھی لمحے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے تھے. تو ہم آپ کے زندگی کے طریقے کو کیوں نہ اپنائیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یاد رکھیں اللہ کی معرفت، اس کا ذکر، اس کی پہچان جس انسان کو حاصل ہے وہ شیطان کی تزاویر سے، شیطان کے وساوس سے نکلے گا. اور جس کے قلب اور جس کے دل میں اللہ رب کائنات کی عظمتوں کا اعتراف نہیں ہے، شیطان اس دل میں گھر بنا لیتا ہے اور وہ اللہ سے اس کو دور کرتا چلا جاتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی معمولات زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں ہر آن اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. غفلت میں زندگی نہ گزاریں. ایک تو اس کائنات کے حوالے سے غور و فکر عادت بنائیں تاکہ اللہ کی عظمتوں کا اعتراف ہمارے دل میں زیادہ سے زیادہ بیٹھتا چلا جائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ اللہ مجھے دکھا کس طرح کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. رب کائنات نے فرمایا ابراہیم تجھے ابھی تک یقین نہیں ہے؟ اولم تؤمن قال بلا، فرمایا مجھے یقین ہے لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آنکھوں سے دیکھنے سے جو ایقان ہے اے اللہ آپ کی ذات پر میرا اور بڑھ جائے گا. تو یہ ایمان اور ایقان رب کائنات کے حوالے سے ہر مومن کا ہر آن مزید بڑھنا چاہیے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. اور اس کا واحد طریق یہی ہے، ایک تو زبان سے اپنی معمولات زندگی میں اس کا ذکر عادت بنائیں، اور دوسرا غور و فکر کی عادت ڈالیں، تدبر کریں اس کائنات میں. وفی انفسکم افلا تبصرون کیوں فرمایا ہے؟
اسی لیے فرمایا کہ اس کی عظمتوں کا ہمیں یقین آ جائے اور اس یقین میں ایمان کی پختگی ہوتی چلی جائے گی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے ذات میں اپنے اندر کیوں نہیں غور کرتے ہو؟ تمہارے جسم میں نے وہ مشینری رکھ دی ہے جو کسی انسان کے بنانے سے، کسی بڑے طبیب کے بنانے سے، کسی ڈاکٹر کے بنانے سے وہ مشینری نہیں فٹ آ سکتی، بن سکتی، جو اللہ رب کریم نے اپنے امر کن سے اس کے اندر بنا دی ہے، ایک ایک انسان کے اندر۔ اور یہ تو لاکھوں ارب انسان ہیں جن کے اندر یہ مشینری فٹ ہے اور کئی سال تک کام کرتی ہے۔ اسی حوالے سے اللہ رب کریم فرمایا نا وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اندر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایک آنکھ کی کار سازی، ایک عقل کی کارکردگی، اس کا مطالعہ کریں، رب کائنات کی عظمتوں کا آپ کو اعتراف ہوگا۔ قوت حفظ کو دیکھیں، جسم کے ایک ایک حصے کی کارکردگی کو دیکھیں، پاؤں کے نیچے چھوٹی سی چیز آتی ہے، فوراً درمیان والی صلاحیتیں جو ہے نا عقل کو اور قوت حفظ کو بتا دیتی ہیں کہ فلاں چیز ہے۔ یہ کس ذات نے ہمارے اندر یہ سسٹم رکھا ہے؟ اس ذات عالی نے جو اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے۔ میں یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم غور و فکر کی عادت ڈالیں اور اللہ رب کریم کے حوالے سے ایمان کو مضبوط کریں۔ ہمارا ایمان مدلل ہونا چاہیے۔ صرف باپ دادے نے کہا اللہ ہے اور ہم نے بھی کہا جی ہے، صرف اس پہ اکتفا نہ کریں، بلکہ ایمان کی پختگی اور ایقان تبھی نصیب ہوگا جب غور و فکر کریں گے اس پوری کائنات کے حوالے سے اور اپنی ذات کے حوالے سے۔ اس لیے معمولات زندگی میں اللہ کا ذکر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اچھا کام کرو اللہ کا نام لو۔ خوراک کھاتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ خوراک درست نہیں بنتی، یاد رکھیں اس میں شیطان کا حصہ مل جاتا ہے۔ نسل بڑھا رہے ہیں، اللہ کا نام نہیں آیا، شیطان کا بیچ میں حصہ آ جاتا ہے۔ آپ دودھ پیتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے، اس میں شیطان کا حصہ آتا ہے۔ محسن انسانیت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان بحر سے گھر جاتا ہے، اندر قدم رکھتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، تو جو اس کے پیچھے شیاطین لگے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، یہاں تمہارے لیے نہ رات بسری ہے، نہ دن گزارنا ہے، نہ کھانا پینا ہے، کہ اللہ کا نام آ گیا ہے۔ جہاں اللہ کا نام آ جائے وہاں شیطان بھاگتا ہے۔ ان الشیطان یفر من اسم اللہ، اور کما قال، شیطان اللہ کے نام سے دور ہٹتا ہے، بھٹکتا ہے، بھاگتا ہے۔ اس لیے گھر میں جاؤ تو بسم اللہ کہنا نہ بھولیں، کھانا شروع کیا بسم اللہ پڑھیں، اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان ساتھ شامل ہو جاتا ہے اس میں۔ کس طرح شامل ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس میں برکت اٹھ جاتی ہے، اس میں مقصدیت اٹھ جاتی ہے، اس میں فی ذات ہی وہ کھا لیتا ہے، جو بھی مفہوم ہے صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمود ہے، ہمارا ایمان ہے اس پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عملی مظاہرہ بھی ایک دن فرمایا۔ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک بڑے پیالے میں ایک ہی جگہ کھانا کھا رہے تھے، تو ایک عربی گنوار وہ اس طرح دوڑتا آیا جس طرح کوئی دھکے دیتا اسے آ رہا ہو، آگے بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا دیکھو شیطان کو موقع نہیں ملے تو ہمارے ساتھ بیٹھنے کا، وہ اس کو دھکیل کے لایا ہے، اللہ کا نام نہیں لیا اس نے، اس کے ساتھ وہ شامل ہونا چاہتا ہے، میں نے اس شیطان کو اس دونوں کو اس ہاتھ میں پکڑ لیا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ ہم خوراک کھائیں تو اللہ کا نام ضرور لیں، بسم اللہ کہیں۔ جہاں اللہ کا نام نہیں ہے وہاں شیطان کا عمل دخل شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک فرمایا اگر بھول جائے کوئی آدمی تو جو ہی یاد آئے فوراً کہ بسم اللہ اول و آخرہ، دودھ پیا
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ کا نام آ گیا، اللہ اس میں برکت فرما اور ہمیں یہ نعمت مزید عطا کر، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ گھر میں سے باہر نکلیں، آفات ہیں دنیا کی، خرابی ہیں دنیا کی، گھر سے باہر کہتے ہیں کہ یہ کرونا جو ہے نا یہ گلیوں میں اس کے اثرات بھٹک رہے ہوتے ہیں، لہذا منہ کو بند کر کے باہر نکلو۔ ہو سکتا ہے ایسے بات ہو، جراثیم ایسے فضا میں اڑ رہے ہوں، کوئی بڑی بات نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں پہلے فرما چکے ہیں کہ جب گھر سے باہر نکلو تو اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کر لو، آفات سے بچ جاؤ گے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہہ کے گھر سے باہر نکلیں۔ آپ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اپنے دل میں غور کریں کہ جب ہم آج گھر سے باہر نکلیں کیا یہی جملے کہہ کے نکلے ہیں؟ 100 میں سے کتنے بندے ہمیں ایسے ملیں گے؟ ہم اتنے غافل کیوں بن گئے ہیں؟ اتنی غافلانہ زندگی کیوں ہماری چل رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمولی باتیں یوں ہی نہیں فرما دی، ہمارے تحفظ کے لیے فرمائی ہیں۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ مجھے فلاں چیز نے ڈس لیا ہے، اس پہ کوئی دم فرما دیں، کوئی دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا یار اگر صبح کے وقت تو یہ دعا پڑھ لیتا نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم لا یضرک شیء، اگر تو یہ پاک جملے کہہ دیتا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، میں اس اللہ کے نام سے صبح کرتا ہوں جس کے نام کے ساتھ آسمان و زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں کر سکتی، وہ میری بات سن رہا ہے، وہ جان رہا ہے۔ اگر تو یہ پاک جملے اپنی زبان سے کہہ لیتا سارا دن کوئی چیز تجھے نقصان نہ کر سکتی۔ صبح کے اوقات میں پڑھ لیں، شام کے اوقات پڑھ لیں، اللہ کی طرف سے تحفظ ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے دل کے اخلاص کے ساتھ، ایقان کے ساتھ، بات ایقان کی ہے، اللہ کو آزمانے کے لیے کوئی دعا نہ پڑھے۔ وہ آزمائشوں سے وہ اگر کہیں کہے میں آزماتا ہوں اللہ پوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ ناراض ہوتا ہے الٹا اس پہ کہ میرے اوپر اعتماد توکل نہیں ہے صحیح۔ یقین رکھیں، آیت الکرسی پڑھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سوتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے تحفظ مل جاتا ہے ڈاکوؤں اور چوروں سے، شیطان کی تصاویر اور تلبیسات سے ہر انداز کا تحفظ اس کو ملتا ہے اللہ رب کریم کی طرف سے۔ آیت الکرسی کے مفہوم پہ بالخصوص توجہ دیں، اس میں رب کائنات نے اپنی عظمتوں کا ہی بیان کیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون به بشیء ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ اس کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے، پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، تھام رہا ہے، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے کہ اللہ اس کو چھوڑ دے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی بے مثال، آسمان و زمین سب سے بلند، سب سے زیادہ بڑی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساتوں آسمان اور یہ زمینیں اس کی کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح کہ ایک سینکڑوں میل کا میدان، ہزاروں میل کا بڑا میدان، اس میں ایک انگوٹھی رکھ دو۔ آسمانوں اور زمین پوری کائنات میں اس کی کرسی، رب کائنات کی کرسی اس طرح وسیع ہے کہ یہ پوری کائنات اور پورے آسمان و زمین اس کی کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح سینکڑوں اور ہزاروں میل کے درمیان ایک انگوٹھی پڑی ہو۔
اس سے اندازہ لگائیں اس کی عظمتوں کا، اس کے عرش عظیم کا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اپنے پیارے رسول پاک کو یہ دعا سکھائیے، آپ بھی دعا یاد کریں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ کافی ہے، مخلوق پہ اعتماد نہ کریں، اللہ پہ اعتماد کریں۔ وسائل سے کام لینا چاہیے، اس کا حکم ہے۔ بھوک لگے کھانا کھاتے ہیں، اس کا حکم ہے۔ پیاس لگے پانی پیتے ہیں، اس کا حکم ہے۔ دشمن آ جائے تلوار چلائیں، اس کا حکم ہے۔ وسائل سے کام لینا تقدیر کے خلاف نہیں، عین اس کے حکم کے مطابق ہے، لیکن پھر جو ہوتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھیں۔ یہ ایمان اور ایقان، جو ہو گیا وہ سمجھیں کہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے، کسی کا اختیار نہیں تھا۔ اللہ کا الحاکمین ہمیں اپنی سچی محبت، اپنی سچی معرفت عطا کرے۔ آخری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر اللہ کا نام نہ آئے وہ نہ کھاؤ۔ ایک جانور کسی نے ذبح کر دیا، ذبح کر کے کھانے کا اس کو کیا حق تھا؟ وہ بھی جاندار، وہ بھی جاندار، انسان کھانے والا یہ بھی جاندار، اور گائے بکری بھینس اونٹ یہ بھی جاندار۔ تو کیا حق ہے انسان کو کہ ان چیزوں کو کھائے؟ اگر کھا سکتا ہے تو اس وقت جو اس کے حکم کے مطابق ہو۔ اس لیے فرمایا کہ جس پر اللہ کا نام آ جائے، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے حکم سے میں یہ ذبح کر رہا ہوں۔ جب تک اس کا حکم نہیں آتا، بغیر حکم آپ نے ذبح کر دیا، وہ اس طرح حرام ہے جس طرح خنزیر حرام کہتے ہیں ہم۔ جس جانور پر جان بوجھ کے اللہ کا نام چھوڑ دیا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا گیا، وہ جانور حرام ہے۔ اس کا کھانا اس طرح حرام ہے جس طرح خنزیر کا کھانا، گندگی اور غلاظت کا کھانا ہم اچھا نہیں سمجھتے جس طرح۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اللہ کا نام نہیں آیا، کائنات کے مالک کا نام نہیں ہے۔ اس کا نام لو کہ اس کے حکم کے مطابق یہ ذبح ہو رہا ہے، وہ بڑا ہے، وہ سب پہ حاوی ہے، وہ حکم دے سکتا ہے، اس نے حکم دیا ہے، ہم اس کے حکم سے ذبح کرتے ہیں، خون نکالتے ہیں، اور باقی گوشت ہمارے لیے حلال ہے، تب حلال ہے۔ قرآن مقدس ہمیں یہ حکم دے رہا ہے، لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، مت کھاؤ اس چیز کو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ محترم ساتھیو، یہ تو جانوروں کی بات ہے۔ اب ایک آدمی کھانا کھاتا اور اللہ کا نام نہیں لیتا، پانی پیتا اللہ کا نام نہیں لیتا، سبزیاں کھاتا اللہ کا نام نہیں لیتا، پھل فروٹ کھاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ کس کھاتے میں جائے گا یہ آپ خود فیصلہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ انہی آیات میں دو تین آیات اور تھیں جو اس کے مد مقابل میں تھیں، ان کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دوں۔ کافر جہنمی بے ایمانوں کا تو ذکر اللہ نے کیا کہ اس کو زقوم، کڑوی زہریلی خوراک دی جائے گی۔ ان المتقین فی مقام امین، متقی پرہیزگار لوگ، اللہ کو ماننے والے، وہ امن کی جگہ میں ہوں گے۔ فی جنات و عیون، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، سندس اور استبرق ریشمی لباس ان کو ملے گا، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے۔ کذالک، بات اسی طرح ہے، یقین کرو۔ وزوجناہم بحور عین، ان کی بیویاں حور عین بنا کے ان کے ساتھ رہیں گی۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، ہر طرح کے پھل فروٹ میوے وہ امن کے ساتھ طلب کریں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت، موت کا اندیشہ اور ڈر نہیں ہوگا، الا الموتۃ الاولی، جو پہلی ہو گئی۔
وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے عذاب سے اللہ ان کو بچائے گا. فضلا من ربک، یہ تیرے رب کا احسان ہے، اس کا فضل ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ان انسانوں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو. فإنما یسرنا بلسانک، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان میں ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے. دیکھو یہ باتیں سمجھنے میں کوئی اشکال ہے، ان میں کوئی اشکال نہیں، بڑا آسان ہے. لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں. انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہم آسان اسلوب اختیار کر رہے ہیں. فرتقب، اگر کوئی نہیں مانتا رسول انتظار فرما لیں. انہم مرتقبون، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ انتظار کریں. میں ان کے ساتھ نبٹتا کیسے ہوں پھر آپ دیکھ لینا. اللہ رب کریم ہمیں آفات کائنات، آفات دنیا و آخرت سے بچائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک صاحب نے دجال کے حوالے سے سوال کیا ہے. وقت اب تھوڑا ہے، میں مزید تفصیل کسی اور جمعے میں انشاءاللہ پیش کروں گا. دجال کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ پیدا ہو چکا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں. البتہ علامات بہت سی ایسی آ رہی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ فتنہ دجال قریب سے قریب ترین ہو رہا ہے. بالخصوص یہ بین الاقوامی سطح پہ جو موت ہے اس کی پیشین گوئی موجود ہے صحیح بخاری میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال کی آمد سے پہلے 6 علامتیں ہوں گی بڑی بڑی. ایک تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات پا جانا، اور دوسرا آپ نے فرمایا موتان، سینے کی بیماری فرمایا. جس طرح بکریوں کی سینے کی بیماری ہوتی ہے، سینے کی بیماریوں میں موت بہت ہو جائے گی. موتان کا لفظ مبالغے کا فرمایا، بہت موت ہوگی دنیا میں، اور اس بیماری سے جو بکریوں کے سینے کی ہوتی ہے. تو یہ بیماری اس کے قریب قریب ہی ہے. بہرحال پیشین گوئی کے حوالے سے ایک پیش گوئی یہ ہمارے سامنے موجود ہے. اسی طرح اور بھی نشانیاں ہیں. یہ پورے انسانوں کا ڈیٹا، پورے انسانوں کے حوالے سے معلومات کو ایک جگہ جمع کرنا، یہ بھی دجالی فتنے کی نشانیاں ہیں. دجال کے فتنوں میں ایک روایت میں اتنا آیا ہے کہ بعض اپنے ماننے والوں کو کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو قبروں میں سے اٹھا دوں، تو قبر میں جا کے وہ کہے گا اٹھ. اس سے شیطان اس کے باپ اور اس کے بھائیوں اور اس کے رشتہ داروں کی شکل میں بن کے شیطان نکل آئیں گے، جنات نکل آئیں گے. اب ان کے باپوں اور بھائیوں کی شکلیں کہاں سے لیں گے؟ وہ ڈیٹے سارے جمع ہوتے جا رہے ہیں اب دنیا میں. حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں جس طرح آپ کے پورے پاکستان کا ڈیٹا جو ہے نا، تصویروں کا، شکلوں کا، یہ آپ کے ایک محکمے کے اندر جمع ہے. اس محکمے پہ پورا کنٹرول امریکہ نے کر رکھا ہے. وہ ان کے پاس ساری چیزیں جا رہی ہیں. یہ کسی ایک مرکز میں جا رہا ہے. یہ فتنوں کی ابتدا ہے. اس انداز میں وہ بٹن دبائیں گے، اس شکل کے آ جائیں گے بندے، وہی جنات کو نکال کے دکھا دے گا کہ ادھر باپ اور بھائی زندہ ہو رہے ہیں. یہ ابتدا فتنوں کی چل پڑی ہے. اسی طرح اور بھی کافی ساری علامتیں پھر کسی وقت انشاءاللہ میں عرض کروں گا. اللہ رب کریم ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ کرے. تمام انبیاء اس فتنے سے پناہ مانگتے رہے. صرف ایک خوشخبری سن لیں، مکہ اور مدینہ میں اس کا داخلہ ممنوع ہے. نہ وہ مکے میں جا سکے گا اور نہ مدینہ منورہ میں جا سکے گا. اللہ رب کریم ہمیں اس کے فتنوں سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.